بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر کی پہلی رات ایک ایسی حقیقت ہے جس کا سامنا ہر انسان کو کرنا ہے۔ جب کوئی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اصل آزمائش کا آغاز قبر میں ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث میں قبر کی پہلی رات کے بارے میں کئی اہم باتیں بیان کی گئی ہیں۔ السلام علیکم محترم ناظرین، اسلامک تھاٹ آفیشیل میں آپ سب کا خوش آمدید ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے عزیز و اقارب اور دوست احباب دفنا کر چلے جاتے ہیں۔ میت اپنے دفنانے والوں کے قدموں کی آہٹ تک سن سکتی ہے لیکن وہ جواب نہیں دے سکتی۔ دفنانے کے بعد دو فرشتے منکر اور نکیر آتے ہیں۔ ان کا ظاہری حلیہ بہت خوفناک ہوتا ہے۔ آنکھیں آگ کی طرح چمکتی ہے اور آواز بجلی کی گرج جیسی ہوتی ہے۔ وہ سخت لہجے میں 3 سوالات کرتے ہیں۔ پہلا، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا، تیرا نبی کون ہے؟ مومن کا جواب اگر میت نیک ہو تو وہ اللہ کے فضل سے جواب دے گا، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دو اور اسے راحت دو۔ اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا اور اسے جنت کی خوشبو اور ٹھنڈی ہوائیں پہنچائی جائے گی۔ اسے کہا جائے گا کہ سو جا جیسے دلہا سوتا ہے جب تک قیامت نہ آ جائے۔ اگر میت دنیا میں گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا تو وہ گھبرا جائے گا اور کہے گا، ہائے ہائے مجھے کچھ نہیں معلوم۔ فرشتے اسے لوہے کی بھاری ہتھوڑے سے مارتے ہیں جس سے وہ چیخ اٹھتا ہے، مگر یہ چیخ صرف جنات اور جانور سنتے ہیں، انسان نہیں۔ قبر کو اس پر تنگ کر دیا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے جہنم کی ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہاں سے گرمی اور عذاب آتا ہے۔ قیامت تک کے لیے اسے تکلیف دی جاتی ہے۔ دنیا میں نیک اعمال کرے اور برائیوں سے بچے۔ اللہ، اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر سچے دل سے عمل کرے۔ اپنی زندگی کو ایسا بنائے کہ قبر کی پہلی رات سکون اور راحت کی رات ہو، نہ کہ عذاب کی۔ یاد رکھے، جب انسان کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کی روح کا سفر ایک نئے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ مرحلہ برزخ کہلاتا ہے جو قیامت تک جاری رہتا ہے۔ قبر کی پہلی رات سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے کیونکہ یہ طے کرتی ہے کہ میت کو قیامت تک راحت ملے گی یا عذاب۔ رسول اللہ نے قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے کچھ اعمال بتائے ہیں۔ جو شخص 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے اس کی قبر منور اور کشادہ ہو جاتی ہے۔ جو شخص مسجد، کنواں، مدرسہ یا کوئی اور نیک کام چھوڑ کر جاتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی نفع پاتا ہے۔ حسن اخلاق اور نرمی برتنے والا شخص قبر میں سکون پاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد دعا کرتے تھے، اے اللہ مجھے جہنم کے عذاب، قبر کے عذاب، دجال کے فتنے اور زندگی و موت کے برے امتحان سے بچا لے۔ نیک لوگ قبر میں آرام سے رہتے ہیں جیسے دلہا اپنی شادی کے بعد سوتا ہے۔ گناہ گار لوگ مسلسل عذاب میں مبتلا رہتے ہیں اور ان کے چیخ و پکار کسی کو سنائی نہیں دیتی۔ قیامت کے دن سب کو زندہ کر کے حساب کے لیے میدان حشر میں بلایا جائے گا۔ قبر کی پہلی رات ہر انسان کے لیے ایک حقیقت ہے جس سے فرار ممکن نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ زندگی میں نیک اعمال کرے، نماز پڑھے، صدقہ دے اور قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل مند وہ ہے جو موت سے پہلے اپنے اعمال درست کرے، ورنہ بیوقوف وہ ہے جو دنیا کے پیچھے لگا رہے اور آخرت کو بھول جائے۔ قبر کی زندگی جسے برزخ کہا جاتا ہے قیامت تک کا وہ مرحلہ ہے جس میں ہر انسان کو رہنا ہے۔ نیک لوگوں کے لیے یہ ایک آرام دہ جگہ ہوگی جہاں گناہ گاروں کے لیے یہ عذاب اور خوف کی جگہ ہوگی۔ قبر کی پہلی رات کے بعد کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جب مومن کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور وہ جنت کی ہوا اور خوشبو سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ نیک مومن کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ قبر 70 گز تک کشادہ کر دی جاتی ہے، جنت کی خوشبو اور نور اس کے پاس پہنچتا ہے، اسے قیامت تک آرام کا وعدہ دیا جاتا ہے۔ نیک اعمال ایک حسین شخص کی صورت میں آ کر کہتے ہیں، میں تیرے نیک اعمال ہوں، تجھے خوشخبری ہو۔ گناہ گار اور منافق کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں، اس کے لیے جہنم کی آگ دکھائی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی قبر کے عذاب کی چیخ و پکار سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ گناہوں کی وجہ سے ایک خوفناک اور بدبودار شخص آ کر کہتا ہے، میں تیرے برے اعمال ہوں، تو ہلاک ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر میں سب سے زیادہ عذاب جھوٹ، غیبت، زنا اور پیشاب کی ناپاکی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کچھ گناہ جو قبر کے عذاب کا سبب بنتے ہیں: نماز چھوڑنا۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص نماز چھوڑتا ہے اس کی قبر میں سانپ چھوڑ دیا جاتا ہے جو قیامت تک کاٹتا رہتا ہے۔ جھوٹ بولنا۔ جو شخص جھوٹ بول کر فتنہ پھیلاتا ہے اس کے گال چیر دیے جاتے ہیں۔ زنا اور بدکاری۔ زنا کرنے والے کو آگ کے تنور میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یتیموں اور مسکینوں کا حق مارنا۔ ایسے لوگوں کو لوہے کے ہتھوڑوں سے مارا جاتا ہے۔ قرآن کی نافرمانی کرنا۔ جو قرآن پڑھ کر اس پر عمل نہ کرے اسے قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔ نیک لوگوں کو قیامت کے دن بغیر حساب کے جنت میں داخل کیا جائے گا، گناہ گار لوگوں کو جہنم میں سزا دی جائے گی۔ جو مسلمان گناہ گار ہوں گے وہ سزا کے بعد جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی یا جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ ملک قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے۔ نماز قبر میں روشنی اور سکون کا ذریعہ ہے۔ جو شخص مسجد، کنواں، مدرسہ یا نیک کام چھوڑ کر جاتا ہے اسے قبر میں ثواب ملتا رہتا ہے۔ نرمی اور حسن اخلاق والے کو قبر میں رحمت ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ قبر کی پہلی رات ہر انسان کی حقیقت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ نیک اعمال کرے، اللہ سے مغفرت طلب کرے اور اپنی آخرت کی تیاری کرے تاکہ ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنے، نہ کہ جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل مند وہ ہے جو موت سے پہلے اپنے اعمال درست کرے، اور بیوقوف وہ ہے جو دنیا کے پیچھے لگا رہے اور آخرت کو بھول